اور دعا کرتے ہیں برکت ہو. آئے ہم سسٹر نسرین خدا کی خادمہ آج کلام کو شیئر کریں گی ہمارے ساتھ. مسیح خدا نے آپ کے سب کی سلامتی ہو. ہم ساری عزت اور سارا جلال خدا باپ، خدا بیٹے اور خدا روح القدس کو دیتے ہیں، کیونکہ وہی قدرت، حشمت اور بزرگی کے لائق ہے. تو آئیے ہم خداوند کے اس دکھوں میں شریک ہوتے ہیں جو خداوند یسوع مسیح نے ہماری خاطر سہے. خداوند یسوع مسیح نے وہ تمام دکھ سہے جو ہمیں سہنا تھے، وہ کوڑے کھائے جو ہمارے کھانے کو تھے، جو ہمارے لیے صلیب اٹھانے کو تھی. اس نے ہمارے لیے جو ہے اپنی جان قربان کی. تو ہم جو ہے خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں. تو میں چاہوں گی یہ چھوٹا سا جو گیت ہے ایلی ایلی لاما شفقتانی، میں اس کے پہلی 2-3 لائنیں میں اس کی گانا چاہوں گی، کیونکہ ہم دکھوں میں سے گزرتے ہیں اور ہمیں خدا یسوع مسیح کے دکھوں کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے اور ہمیشہ خدا یسوع مسیح کے صلیب کو تکتے رہنا چاہیے، تاکہ ہمیں یاد رہے کہ ہم خون خریدے ہوئے ہیں، تاکہ ہمیں یاد رہے کہ ہماری خاطر جو ہے ایک جو ہے وہ زندگی قربان ہوئی اور ہمارے لیے جو ہے خون بہایا گیا. تو ہم یہ گائیں گے ایلی ایلی لاما شفقتانی. میں اس کی 2-3 لائنیں گاؤں گی. ایلی ایلی لاما لاما شفقتانی، میرے خدایا خدایا میرے، کیوں ہے دیا چھوڑ تو نے مجھے، فریاد کرتا ہوں تیرے حضور، کیوں ملتجی سے تو رہتا ہے دور، دن کو پکاروں تو سنتا نہیں، شب کو توجہ تو کرتا نہیں، میرے خدایا یہ ملت کی شان، جائے مقدس تیرا ہے مکان، ایلی ایلی. آمین. آمین آمین. ہم سب اس بات سے واقف ہیں کہ خدا یسوع مسیح جب زمین پر تھے تو خدا یسوع مسیح نے اپنے 12 شاگردوں کو مقرر کیا. ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح نے اپنی خدمت کا آغاز جو ہے وہ روزوں سے کیا، اپنے آپ کو دکھ دیا، اپنے آپ کو مطلب جو ہے وہ ریاضت میں رکھا، بھوکا رکھا اور سارا ٹائم خدا کی حضوری میں گزارا. اور ہم سب یہ جانتے ہیں کہ جب بھی ہم خداوند کی حضوری میں آتے ہیں اور خداوند کی خدمت کے لیے جب بھی ہم کھڑے ہوتے ہیں تو ہمیں روزے اور دعا میں جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ وقت گزارنا ہوتا ہے اور خدا کے ساتھ جو ہے وہ زیادہ وقت گزارنا ہوتا ہے. کیونکہ جب ہم روزوں اور دکھوں میں سے گزرتے ہیں اور اپنی جان کو جو ہے وہ حلیم کرتے ہیں، عاجز کرتے ہیں، تو پھر خدا کی قدرت جو ہے وہ ہمارے اندر کام کرتی ہے. حالانکہ خدا یسوع مسیح کے اندر خدا کی قدرت پہلے سے ہی موجود تھی، لیکن خدا یسوع مسیح نے پھر بھی روزوں کے ایام میں جو ہے وہ وقت گزارا. 40 دن تک وہ بیابان میں رہے، اپنے آپ کو مطلب جو ہے انہوں نے دنیا سے الگ رکھا تاکہ وہ خدا کی حضوری میں، خدا باپ کی حضوری میں جو ہے وہ وقت گزار سکے، اس قدرت سے بھر سکے اور اس ابلیس کا مقابلہ کر سکے اور اس جنگ کو جیت سکیں جس جنگ کو وہ شروع کرنے والے تھے. ہم سب جانتے ہیں کہ جب بھی ہم خدا کی حضوری میں آتے ہیں اور خدا کے خادم یا خادمائیں بنتے ہیں، جب خدا ہمیں چنتا ہے تو پھر ہمیں بھی ہے اسی سارے پروسیس سے ہمیں بھی گزرنا ہوتا ہے، کیونکہ ہماری جنگ جو ہے وہ روحانی فوجوں کے ساتھ ہوتی ہے. تو ہمیں اس قدرت سے بھرنے کے لیے جو ہے اپنے آپ کو جو ہے بڑا ہی دنیا سے الگ رکھنا پڑتا ہے، دنیا سے الگ، دنیا کی باتوں سے، دنیا کی سوچ سے، دنیا کے خیال سے. اگر ہم خدا یسوع مسیح کے آگے دیکھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح جب اپنی جو ہے وہ
ज़मीनी खिदमत जो है वो उसको स्टार्ट करते हैं, तो हम इसमें ये भी देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह जो है उसमें जो है वो खुदा की बादशाही की मनादी करते हैं, वो तालीम देते हैं, वो इखलाकी तालीमात जो हैं उसकी भी प्रीचिंग करते हैं कि हमारा जो चाल चलन है वो कैसा होना चाहिए, हमारा बोल चाल कैसा होना चाहिए, हमारा उठना बैठना कैसा होना चाहिए। जिंदगी की एक एक चीज को जो है उन्होंने जो है हमें बताया कि हमें किस तरह से उसमें से गुजरना है। हालांकि बाज़ औक़ात हमारे लोग जो हैं या बहुत सारे लोग दूसरे लोग भी हम पर ये एतराज उठाते हैं कि हमारा जो हम मसीही लोग हैं, हमारा कोई तर्ज जिंदगी नहीं है, हमारा कोई मजहबी तर्ज जिंदगी नहीं है। अक्सर लोग हम पर ये इल्जाम लगाते हैं कि जिस तरह से हमारा एक जो है वो तर्ज हयात है, जिंदगी गुजारने का एक तरीका है, दुआ करने का एक तरीका है, रोजे रखने का एक तरीका है, फलां फलां ये वो, लेकिन जो मसीही लोग हैं उनका ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मेरे अजीजों, जितना सख्त हमारा है शायद किसी का नहीं है, और खुदा यीशु मसीह की तालीमात को शायद हमने गौर से पढ़ा ही नहीं है, या हम बहुत कम उस पर बात करते हैं, या हम अपने लोगों को वो तालीमात, वो तर्ज जिंदगी जो है हम अपने लोगों को सिखाते ही नहीं हैं। इसमें हमारे बहुत सारे जो खादिम हजरात हैं उनका भी इसमें कुछ कसूर है, और हमारा जो एक मजहबी ढांचा बना दिया गया है उसका भी कसूर है, क्योंकि हमने अपने उसको जो है हमने भी अपने तरीक़ेकार को बस इस तरह से बना लिया कि क्रिसमस मना लिया, ईस्टर मना लिया, या मतलब वो इस तरह से रोज़ों के याम आए तो रोज़े मना लिए, और बस इसी तरह से। और बाकी की ज़िंदगी जो है, जो लोग खुदा के साथ चलते हैं वो तो खुदा के साथ सारा साल रहते हैं और सारी ज़िंदगी खुदा के साथ चलते हैं और खुदा के कलाम को पढ़ते हैं, लेकिन जो अपने रोजगार की तलाश में रहते हैं, जो तंगदस्ती में जिंदगी गुजारते हैं, जो मुश्किलात में जिंदगी गुजारते हैं, उन लोगों का क्या होता है? क्या उन तक ये तालीमात पहुंचती हैं, या क्या हम उनको ये तर्ज जिंदगी सिखा पाते हैं? मतलब हम अगर एक बहसियत कौम अगर हम देखें, तो बहसियत कौम हम अपनी कौम को कोई भी एजेंडा दे ही नहीं पाए। हम अपनी कौम को कोई भी लाहे अमल अभी तक नहीं दे पाए कि हमारी कौम ने किस तरफ को जाना है। जिसको जिस तरह से मौका मिला उसने अपनी कौम को ही लूटने का जो है वो उसने सिरा बांधा और उसने लूटा है। और मतलब कि उसको कभी मजहब के नाम से, कभी मतलब किसी भी तरह से जो है, हम इस पे ज्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन अफसोस इस बात का है कि खुदा यूसुफ सी जैसा चरवाहा अभी तक नहीं मिला किसी को, कौम को। खास तौर पे अगर हम अपने लोगों को देखें जिन इलाकों में पिसे हुए हमारे लोग हैं, हालांकि हमारे लोग जो हैं वो बादशाह के बच्चे हैं, हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी हमारे लोग क्यों जो है अभी तक जो है वो मजलूम हैं, अभी तक वो जुल्म बर्दाश्त कर रहे हैं, अभी तक जो है वो कैद हैं, अभी तक वो बंधनों में हैं, अभी तक माशी बंधन है और वो जकड़े हुए हैं। क्यों अभी तक वो आजाद नहीं है? सिर्फ वजह यह है कि हमारे हमारे लीडरान ने अभी तक अपनी कौम के लिए कोई भी लाहे अमल तैयार नहीं किया। अगर हमारे जो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स बनाए जाते हैं, तो वो जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं वो सिर्फ बड़े लोगों के लिए हैं, वो भी दूसरों के लिए हैं। वो लोग जो मतलब आपकी ज्यादा से ज्यादा फीसें आपकी दे सकते हैं, आप उनको बड़े मतलब उनको एडमिशन देते हैं, लेकिन अपने लोगों के कोई उसी उसी को सिर्फ एडमिशन मिलता है जिसके माँ बाप बड़ा अच्छा कमाते खाते पीते हैं, बड़ी अच्छी जॉब्स पर हैं, और उनके बच्चों को ही सिर्फ वहां पर एडमिशन मिलता है। लेकिन अगर कोई गरीब का बच्चा, अगर वो सोच ही नहीं सकता कि हम अपने इंस्टीट्यूट्स में भी जो है वो हम तालीम हासिल कर सकेंगे, मतलब कि कौन करेगा ये सब कुछ? और बाइबल की जो तालीमात जो खुदा यीशु मसीह ने इखलाकी तालीमात सिखाई थी, वो कौन सिखाएगा लोगों को? वो कौन बताएगा लोगों को? कौन कौम को लेकर चलेगा? कौन जो है वो कौम की रहनुमाई करेगा? तो हम सब ये जानते हैं, हम बाइबल को जब हम पढ़ते हैं तो कुछ लोग जो है बाइबल को इसको जो है बाइबल के मतलब एक आयत को लेकर उसको जो है अपने अंदाज में पेश करते हैं, दूसरा उसको दूसरे अंदाज में पेश करता है, तीसरा उसको तीसरे अंदाज में पेश कर रहा होता है। मतलब इस तरह से जो बाइबल की तालीम है उसको एक तो कंफ्यूजन जो है उसमें बड़ी पैदा कर दी गई है, बहुत ज्यादा इसको कंफ्यूज कर दिया गया है कि मतलब लोग जो है परेशान है कि कौन सही है और कौन गलत है, जबकि जो जर्नल एक पूरी बाइबल की जो तालीमात है उस पर कोई भी गौर नहीं करता।
کہ مطلب جو بائبل ہے وہ کیا کہتی ہے اور کس کو کہہ رہی ہے اور کس کے لیے کہہ رہی ہے. یہ چیزیں ہم ان چیزوں پر غور نہیں کرتے. صرف ہم جو ہے اپنا اس میں شو کرنے کے لیے ہم جو ہے بائبل کی آیات کو لے کے کھینچ تان کے ہم جو ہے اس کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایک بات جو ہم سب کو واضح جو ہے وہ کر لینی چاہیے کہ خدا یسوع مسیح نے جتنی بھی تعلیمات، اخلاقی تعلیمات تھی، اچھی اچھی باتیں تھیں، خدا کی بادشاہی کی باتیں تھیں، اس میں داخل ہونے کی باتیں تھیں، اور اس کے جتنے بھی اصول تھے، جتنے بھی طریقے تھے، یا جتنا بھی جو کچھ بھی خدا یسوع مسیح نے کہا ہے وہ اپنے ایماندار لوگوں سے کہا ہے. یہ ہمیں بات کلیئر کر لینی چاہیے کہ خدا یسوع مسیح کبھی بھی دنیا سے خطاب نہیں کرتے تھے. وہ لوگوں سے خطاب نہیں کرتے تھے. وہ دوسرے لوگوں سے کبھی بھی بات نہیں کرتے تھے. اگر وہ دوسرے لوگوں سے بات کرتے تھے تو ان کو یہ کبھی بھی نہ تو بادشاہی کی بات کرتے تھے، نہ ان کو وہ کبھی، ہاں ہجوم میں اگر لوگ سن لیتے تھے، یعنی اتنا سارا ہجوم ہے اور اس میں بہت سارے لوگ ہیں اور اس میں طرح طرح کے لوگ ہوتے تھے، لیکن اس میں بھی ان پر بہت کم پر اثر ہوتا تھا. کسی نے سن لیا تو ٹھیک ہے، لیکن خدا یسوع مسیح نے ہمیشہ اپنے ایماندار، اپنے شاگردوں کو، اپنے بلیورز کو مخاطب کر کے بات کی ہے. اور مطلب دنیا سے خدا یسوع مسیح بات نہیں کرتے تھے. دنیا کو خدا یسوع مسیح تو ہاں مطلب کس انداز سے خدا یسوع مسیح ان کے ساتھ بولتے تھے، کس طرح سے ان کو مخاطب کرتے تھے، دنیا کے لوگوں کو یا دنیا کے رہنے والوں کو یا دنیا کے بادشاہوں کو یا دنیا کے جو صاحب حیثیت لوگ ہوتے تھے، ان کو وہ کس طرح سے ان سے بات کرتے تھے. ہمیں یہ پہلے سوچ لینا چاہیے کہ جو بھی تعلیمات، جو بھی بات ہے اور جو کچھ بھی ہمیں کرنا ہے وہ اپنے بلیورز اور اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ بات کرنی. مطلب جہاں پر اگر خدا یسوع مسیح نے بھائی کا لفظ استعمال کیا، بہن کا لفظ استعمال کیا، تو اٹ مینس کہ جو بلیورز ہیں وہ ہمارے بہن بھائی ہیں. جو بلیورز ہیں وہ ہمیں ان کے ساتھ مطلب جو ہے انٹریکٹ کرنے کی بات کی گئی ہے، ان کے ساتھ ہمدردی کی بات کی گئی ہے، ان کو معاف کرنے کی بات کی گئی ہے. ان کو اگر ہم بھوکا دیکھیں تو ہم ان کو کھلائیں. ان کو وہ یعنی کہ وہ اچھی بات ہے کہ ہم دوسرے لوگوں کی بھی خدمت کریں، دوسروں کو بھی ہم کریں، دوسروں کے لیے دعا بھی کریں، دوسروں کے لیے رحم کی اپیل بھی کریں، دوسروں کے لیے ترس بھی کھائیں. لیکن جو ہماری نیکی ہے، جو اچھائی ہے، سب کچھ ہمارے اپنے لوگوں کے لیے ہے، ایماندار لوگوں کے لیے ہے کہ ہمیں ایماندار لوگوں کو اپلفٹ کرنا ہے، ہمیں ایماندار لوگوں کو جو ہے ان کی مدد و رہنمائی کرنی ہے. بار بار خدا یسوع مسیح جو ہے اس بات کی بھی تعلیمات دیتے ہیں. اور اس کو جو ہے اگر ہم یہ دیکھیں کہ خدا یسوع مسیح جو ہے وہ جہاں بھی آپ دیکھیں گے خطاب کر رہے ہیں تو خدا یسوع مسیح اپنے شاگردوں سے بات کرتے ہیں. اپنے شاگردوں کو جب وہ مقرر کرتے ہیں تو پھر شاگردوں سے یہ انہوں نے کہا کہ پھر اس نے اپنے شاگردوں کی طرف نظر کر کے کہا، یہ لوکا کی انجیل اس کے 6 باب اس کی میں 20 آیت سے پڑھ رہی ہوں، جس میں لکھا ہے کہ اور تم جو غریب ہو کیونکہ خدا کی بادشاہی تمہاری ہے. یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح جب اپنے 12 شاگردوں کو مقرر کر لیتے ہیں تو سب سے پہلی بات جو وہ یہ کہتے ہیں کہ مبارک ہو تم جو غریب ہو کیونکہ خدا کی بادشاہی تمہاری ہے. اور یہ ساری آگے جتنی بھی مطلب جو مبارکبادیاں تھی وہ اپنے لوگوں کے لیے تھی، اپنے شاگردوں کے لیے تھی، اپنے بلیورز کے لیے تھی. یہ ہمیں پہلی تو بات ہے کہ اگر ہم یہ تھوڑا سا سمجھ لیں اس بات کو کہ دنیا میں اور بلیورز میں خدا یسوع مسیح نے ہمیشہ فرق رکھا ہے. فرق رکھ کے انہوں نے بات کیا تو ہمیں بائبل کو سمجھنے میں اور دنیا کو سمجھنے میں بڑی آسانی سے جو ہے ہمیں سمجھ آ جائے گی کہ ہم کہاں پر ہیں اور دنیا کہاں پر ہے اور ہمارا کیا مقام دنیا میں ہونا چاہیے. کیونکہ ہم اس کو بائبل کو جو ہے ایک عام طریقے سے پڑھتے ہیں کہ جس طرح سے بس لکھا ہے تو ہم اس کو پڑھ لیں، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ جو کچھ بھی خدا یسوع مسیح نے خوشخبری دی ہے اپنے شاگردوں کو دی ہے، اپنے بلیورز کو دی ہے، اپنے ایماندار لوگوں کو دی ہے. تو اسی طرح سے ہم آگے بڑھتے ہیں تو جس میں ان بہت ساری ایسی اخلاقی تعلیمات ہیں جو خدا یسوع مسیح نے اپنے لوگوں کو دی، اپنے ایماندار لوگوں کو دی، اپنے بلیورز کو دی ہیں. تو اگر ہم آگے چلتے ہیں تو ان میں سے ایک بات، کیونکہ اس میں تو بہت ساری ایسی اخلاقی تعلیمات ہیں کہ ہم ایک ایک پہ بات کرنے لگے تو بہت ہمیں ٹائم لگ جائے گا، لیکن ہمارے لیے جو آج ایک جو بات ہمیں یاد رکھنا ہے
وہ یہ ہے لوکا کی انجیل اس کا 12 باب اور اس کی 15 آیت میں ہم دیکھتے ہیں. لوکا کی انجیل اس کے 12 باب اس کی 15 آیت میں لکھا ہے، اور اس نے ان سے کہا خبردار اپنے آپ کو ہر طرح کے لالچ سے بچائے رکھو، کیونکہ کسی کی زندگی اس کے مال کی کثرت پر موقوف نہیں. یہاں پر بھی اگر ہم دیکھیں تو خدا یسوع سے خبردار کن کو رہنے کو خبردار کریں؟ اپنے شاگردوں کو، دنیا کو نہیں کہہ رہے. دنیا سے وہ بات نہیں کرتے تھے، دنیا کو وہ اخلاقی تعلیمات نہیں دیتے تھے. ان سے وہ بات کرتے ہیں جو خدا کی بادشاہی کے وارث ہیں، جن کو خدا یسوع مسیح نے بادشاہی کی خوشخبری دی ہے، جو اس کی بادشاہی کو قبول کر چکے ہیں. ان کے لیے خدا یسوع مسیح کہتے ہیں کہ اور اس نے ان سے کہا خبردار اپنے آپ کو ہر طرح کے لالچ سے بچائے رکھو، کیونکہ کسی کی زندگی اس کی مال کی کثرت پر موقوف نہیں. کوئی بھی شخص اس کے پاس جتنا مرضی مال و دولت ہو، وہ انسان اپنی جان جو ہے وہ نہیں خرید سکتا، اپنی زندگی نہیں خرید سکتا. جیسے کہ اگر ہم آگے اسی کے خدا یسوع مسیح نے ایک تمثیل بھی آگے کہی، تو خدا یسوع مسیح نے کیا کہا، اور اس نے ان سے ایک تمثیل کہی کہ کسی دولت مند کی زمین پر بڑی فصل ہوئی. بس وہ اپنے دل میں سوچ کر کہنے لگا کہ میں کیا کروں، کیونکہ میرے ہاں جگہ نہیں جہاں اپنی پیداوار بھر رکھوں. اور اس نے کہا میں یوں کروں گا کہ اپنی کوٹھیاں ڈھا کر ان سے بڑی بناؤں گا، اور ان میں اپنا سارا اناج اور مال بھر رکھوں گا، اور اپنی جان سے کہوں گا اے جان تیرے پاس بہت برسوں کے لیے بہت سا مال جمع ہے، چین کر، کھا پی، خوش رہ. مگر خدا نے اس سے کیا کہا، جو غور طلب بات ہے وہ یہ ہے، خدا نے اسے کہا اے نادان، اسی رات تیری جان تجھ سے طلب کر لی جائے گی، بس جو کچھ تو نے تیار کیا ہے وہ کس کا ہوگا؟ اور ایسا ہی وہ شخص ہے جو اپنے لیے خزانہ جمع کرتا ہے اور خدا کے نزدیک دولت مند نہیں. میرے عزیزو، ہم دنیا میں جتنے مرضی ہم کوٹھیاں کھڑی کر لیں، بڑے بڑے ہم پلازے بنا لیں، اور بڑے بڑے ہم اپنا ایک لائف سٹائل جو ہے وہ بڑا ہی اچھا ہم بنا لیں، ایک بڑا ہی سٹیٹس ہم اپنا بنا لیں، اور مہنگے سے مہنگے ہم کپڑے پہننا شروع کر دیں، گاڑیاں ہم رکھ لیں، اور یہ سارا کچھ ہم دنیا کو دکھائیں اور یہ سارا کچھ کریں، تو میرے عزیزو وہ ہمارا کسی کام نہیں ہے. کیونکہ خدا یسوع مسیح کے نزدیک یا خدا کے نزدیک جو ہے کوئی شخص جو زمینی پیسہ رکھتا ہے، خدا کے نزدیک وہ دولت مند نہیں ہے. خدا اس کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے. خدا کی نظر میں وہ شخص دولت مند نہیں ہے جس کے پاس یہاں پہ جس کا سٹیٹس بہت اچھا ہے، یا جس نے اتنی ڈھیروں دولت جمع کر لی ہے، اور وہ صرف لوگوں کے لیے نہیں رکھتا لیکن اپنی ذات کے لیے ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح نے اپنی تعلیمات میں ہمیں یہ بات سکھانے کی کوشش کی ہے کہ ہمیں کسی بھی چیز کی فکر نہیں کرنی چاہیے. ہم سب یہ جانتے ہیں کہ جب خدا یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو مقرر کیا تھا کہ جاؤ، مطلب جو ہے تم جا کے منادی کرو، تو ان سے کیا کہا تھا کہ تم اپنے ساتھ 2 کرتے نہ لینا، تم اپنے ساتھ کھانے بھی کے لیے کچھ نہ لینا. مطلب کہ تم یہ نہ کہنا کہ اب ہم خدمت کے لیے جا رہے ہیں، یا ہم خدمت کے لیے نکلنے لگے ہیں تو ہمارے پاس بہت ڈھیروں پیسہ پہلے ہوگا ہاتھ میں تو پھر ہم خدمت کریں گے. یا لالچ نہ کرنا کسی بات کا، مطلب جو ہے تمہیں ساری چیزیں خود ہی میسر ہو جائیں گی، تمہیں ساری چیزیں خدا کی طرف سے مہیا کی جائیں گی. تو یہ کتنی ہی بڑی بات ہے کہ ہمیں کسی چیز کی فکر نہیں کرنی چاہیے. اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ خدا یسوع مسیح کے جو شاگرد جب خدا یسوع مسیح کے جانے کے بعد وہ خدمت کرتے ہیں تو وہ نہ تو مہنگے ترین کپڑے پہنتے تھے. پینٹ کوٹ تو میں نے نہیں دیکھا کہ کسی نے پینٹ کوٹ پہنا ہو، یا کسی نے مطلب اتنا مہنگا سوٹ اور جوتے اور ہر چیز. ہم وہ پلپٹ پر جاتے ہی نہیں جب تک ہمارے پاس جو ہے وہ مہنگا ترین سوٹ نہ ہو، اور ہم مطلب اچھی ٹائی نہ ہو، اچھے شوز، چمکتے ہوئے شوز نہ ہو. ہم پلپٹ پر نہیں جاتے، کیونکہ ہم اپنے آپ کو دکھاتے ہیں کہ ہم خدا کے خادم ہیں، دیکھو ہم خدا کے خادم ہیں اور ہمارا دیکھو کیسا اچھا ہے. ٹھیک ہے، ہم
مطلب دکھاتے ہیں کہ خدا نے ہمیں برکت دی ہے, خدا نے ہمیں یہ سب کچھ, لیکن خدا یسوع مسیح تو ان چیزوں کو پسند نہیں کرتا, اور خدا یسوع مسیح کے شاگردوں نے بھی یہ ایسا لباس, یہ سب کچھ نہیں پہنا تھا. وہ دنیاوی طور پر تو ہمیں مطلب جو ہے ہماری سوسائٹی میں تو ہمیں جو ہے وہ ایک اچھا سٹیٹس دے سکتا ہے, لیکن خدا کی نظر میں ہمارا سٹیٹس نہیں ہوتا. ہمیں اپنے آپ کو اتنا ہی عاجز کرنا ہوتا ہے جتنا خدا ہمیں بلیس کرتا ہے, جتنا خدا ہمیں برکت دیتا ہے. ہم نے یہاں پر دیکھا ہے بہت سارے ایسے ہم نے گورے دیکھے ہیں کہ جو اتنے اسپرچل ہوتے ہیں لیکن سمپل ٹروزر میں ہوتے ہیں, سمپل شرٹ میں ہوتے ہیں, اور نہ تو وہ چیخ چیخ کے بول رہے ہوتے ہیں, نہ وہ اتنا ایسا چیخ چیخ کے بول رہے ہوتا ہے کہ سارا پلپٹ ہی ہلا دیں کہ جتنا ہم زیادہ چیخ چیخ کے بولیں گے شاید اتنی خدا ہماری زیادہ سنے گا. تو میرے عزیزو, یہ ساری چیزیں, یہ ساری باتیں, تعلیمات خدا یسوع مسیح نے ہمیں نہیں دی, ہمیں نہیں انہوں نے کہا تھا. انہوں نے تو کہا تھا کرتے بھی 2 نہیں لینا, صرف ایک ہی کرتا پہن کے نکل جانا. جہاں جس گھر میں جاؤ گے وہاں رہنا, اور اس گھر کے لوگوں کو خداوند جو ہے وہ خود ہی مطلب ان کے دل میں ڈالے گا اور ان کو مہیا کرے گا. پھر اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جیسے کہ ہم نے بائبل میں ہم نے دیکھا ہے کہ خدا کے بہت سارے ایسے خادمین, خدا کے بہت سارے ایسے نبی, خدا کے ایسے بہت سارے خدا کے راست باز بندے, جب وہ زمین پر تھے تو ان کے پاس پیسہ نہیں تھا, ان کے پاس دولت نہیں تھی, لیکن اس کے باوجود بھی خدا نے کبھی انہیں کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دی. خدا نے کبھی بھی انہیں کسی چیز کا مطلب جو ہے کسی چیز کے لیے انہیں ترس نہیں دیا. ہر چیز ان کو کھانے کے لیے ملی ہے, پہننے اوڑھنے کے لیے ملی ہے. اگر ہم دیکھیں کہ بنی اسرائیل قوم جب 40 سال تک بیابان میں جو ہے وہ سفر کرتی رہی, مطلب چلتی رہی, تو کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ نہ تو ان کے جوتے چھوٹے ہوئے, نہ وہ گھسے, اور نہ ہی ان کے کپڑے پھٹے. مطلب ہر چیز خدا جو ہے اس چیز کا بھی دھیان رکھتا ہے. تو کیا خدا ہمارے لیے مطلب جو ہے وہ نہیں کرے گا؟ ایک شخص جو ہے, میں کہتی ہوں کہ خدا میں آپ جتنا آگے بڑھتے ہیں, جتنا زیادہ خدا آپ کو بلیس کرتا ہے, جتنا زیادہ خدا نے آپ کو اپنی قدرت سے بھرتا ہے, اپنے آپ کو اتنا ہی عاجز کریں آپ. لیکن ہمارے یہاں پہ سوسائٹی میں ایک بڑی یہ بات ہے کہ ایک شخص جو بڑا ہی حلیم اور عاجز ہے, جو بہت سادہ دل ہے اور سادگی میں رہتا ہے, آج ہمارے لوگ اس کو سننا بھی نہیں چاہتے, کیونکہ ہم نے ایک مائنڈ سیٹ ایسا بنا لیا کہ ہم جو ہے اس شخص کو سننا ہی نہیں چاہتے. ہم اس کو سننا چاہتے ہیں جو مہنگے ترین کپڑے پہن کے پلپٹ پہ آتا ہے, یا مطلب جو اپنے آپ کو جو ہے ایک ماڈل بنا کے آتا ہے. وہ خدا کا خادم نہیں بن کے آتا, وہ ایک, یا مطلب فیمیل کی بات کریں یا میل کی بات کریں, وہ ایک ماڈل ہوتے ہیں, وہ خدا کے خادم بن کر نہیں آتے. بائبل میں یہ نہیں لکھا کہ آپ پھٹے پرانے کپڑے پہنو. حلیمگی کا مطلب یہ نہیں کہ پھٹے پرانے کپڑے پہنو. حلیمگی کا مطلب یہ ہے کہ کپڑے ضرور آپ پہنے, اچھا کپڑا پہنے, صاف ستھرا کپڑا پہنے, اور مطلب جو ہے مطلب اگر ایک جو ہے آپ کو کم قیمت میں کپڑا مل رہا ہے تو آپ وہ پہن لیں. مہنگا ترین کپڑا پہن کر یہ شو مت کریں کہ بھی ہم خدا کے بہت بڑے خادم ہیں. مطلب میں اس چیز کو پسند نہیں کرتی ہوں. آپ خدمت کریں, آپ اس پیسے کو جو خدا آپ کو دیتا ہے وہ اپنی ضروریات کو پوری کرنے کے لیے آپ اس کو خرچ کریں, اپنی اولاد کو اچھی ایجوکیشن دیں, لیکن اپنی اولاد کے اندر یہ تکبر پیدا مت کریں کہ ہم خدا کے بچے ہیں یا آپ خادم کے بچے ہو تو آپ کا جو ہے وہ رہن سہن بھی اتنا ہی اچھا ہونا چاہیے. آپ کا رہن سہن بھی, ہمارا سٹیٹس اب بڑھ گیا ہے, ہمارے کپڑے ہمارے اتنے ہونے چاہیے, یا ہمارے بچوں کی جو ہے وہ ناجائز خواہشات جو ہیں وہ زیادہ ہو جائیں. ہمیں ان چیزوں سے اوائڈ کرنا ہے, ہمیں ان چیزوں کو نہیں مطلب جو ہے وہ آگے لے کر چلنا. ہمیں ایسی جو روایات بن چکی ہیں ہمیں ان کو پروموٹ نہیں کرنا. ہمیں اس بات کو لے کر چلنا ہے کہ خدا یسوع مسیح ہماری جب ضروریات پوری کرنے کے لیے ہے, تو میرا نہیں خیال کہ شاگردوں کے پاس کسی چیز کی کمی تھی. کیا جب وہ خدا کی بادشاہی کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رسولوں کے اعمال میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ ابتدائی کلیسیا میں جو ہے جتنا کچھ ان کے پاس ہوتا تھا وہ سارا شاگردوں کے قدموں میں لا کے رکھ دیتے تھے, اور وہ شاگرد اپنے اس پہ خرچ نہیں کرتے تھے کہ مطلب ہم آج ہمیں مل گئے ہیں پیسے تو ہم اس میں پہلے 10 سوٹ سلائی کرا لیں تو پھر ہم کچھ کریں گے.
انہوں نے ایسا نہیں کیا تھا. انہوں نے وہ پیسہ خدا کی بادشاہی کے لیے خرچ کیا. انہوں نے دور دراز تک سفر کیا, میلوں سفر کیا, پیدل سفر کیا, جیسے بھی مشکلات اٹھائیں, اپنی جانیں قربان کی. یہ ہوتا ہے خدا کا خادم. یہ ہے خادم. خادم وہ ٹھیک ہے خدا ہمیں دیتا ہے, خدا ہمیں جو ہے اپنی آج جو زمانہ چل رہا ہے, دنیا سمٹ چکی ہے, ایک خدا کے خادم کو دور دور سفر کرنے کے لیے جانا پڑتا ہے, وہ وسائل استعمال کرتا ہے, سب کچھ کرتا ہے, لیکن سب اعتدال میں رہ کر, ہمیں جو ہے اعتدال میں رہ کر سارے کام کرنے چاہیے. ہمیں اس بات کو یہ سوچنا چاہیے کہ خدا جو ہے ان ساری باتوں سے جو ہے خوش نہیں ہوتا, کیونکہ ہم آگے دیکھیں تو اس میں لکھا ہے کہ اے چھوٹے گلے نہ ڈر, کیونکہ تمہارے باپ کو پسند آیا کہ تمہیں بادشاہی دے. تو جب بادشاہی کے ہم وارث ہیں تو پھر ہمیں کسی چیز کی جو ہے وہ کمی بھی نہیں ہوگی. خدا ہمیں کثرت سے مہیا کرے گا, لیکن ہمارے اندر قناعت پسندی, رواداری, محبت, پیار اور اپنے ایماندار بہن بھائیوں کے لیے محبت, رحم اور ترس ہونا چاہیے. ہو سکتا ہے کہ اگر ہمارا سوٹ آج, میں جانتی ہوں کہ پاکستان میں مطلب ایک سوٹ جو ہے وہ 40-50 ہزار سے کم اب نہیں بنتا اگر آپ اچھا بناؤ تو. سلائی اتنی مہنگی ہے, کپڑا اتنا مہنگا ہے, کرتے کرتے مطلب اس کی ساری, اور اگر وہ آپ ایک سادہ جو 10,000 میں چیز بنوا لیں اور 40,000 آپ کسی غریب بچوں کو کھانے کے لیے دے دیں, تو وہ زیادہ خدا کی نظر میں آپ کی خدمت جو ہے وہ زیادہ فروٹفل ہوگی, اور وہ خدمت جو ہے اس کی قبولیت خدا کی حضوری میں ہے, خدا یسوع مسیح کی حضوری میں ہے. نہ کہ یہ کہ آپ 50,000 کا سوٹ پہن کے خدمت کریں اور لوگوں کو کہیں کہ آپ جو ہیں خداوند آپ کو برکت, اور لوگوں کو ہم صرف خواب ہی دکھاتے رہیں کہ خدا آپ کو بلیس کرے گا, خدا آپ کو یہ کرے گا, خدا مطلب ہمیں خواب تو نہیں لوگوں کو دکھانے. خالی بہت سارے خادمین ایسا کرتے ہیں کہ خواب دکھا کر لوگوں کو جو ہے اس سے مطلب جو ہے وہ کرتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ خواب خالی خواب نہ دکھائیں. اگر آپ کسی کے لیے 10 کے لیے نہیں, 5 کے لیے نہیں, 2 کے لیے اگر آپ کر سکتے ہیں تو ہم وہ ضرور کریں, تاکہ جو کچھ ہمارے میں سے اگر ہم 10 میں اپنا گزارا کر سکتے ہیں تو 10 ہمارے پاس بچ گئے ہیں 10 روپے, تو ہم وہ 10 روپے کسی کی مدد کر دیں. جہاں ہم 30 خرچ کر رہے ہیں اپنی ذات کے لیے, وہاں ہم پر 10 بھی خرچ کر سکتے ہیں. تو میرے عزیزو, ہمیں ان چھوٹی چھوٹی باتوں کا جو ہے وہ بھی دھیان رکھنا ہے, تاکہ وہ جو پیسہ جو ہمیں خداوند کی طرف سے ملتا ہے, یا خدا جو اپنی بادشاہی کے لیے دیتا ہے, ہم اس کو اسی اچھے طریقے سے جو ہے ایمانداری کے ساتھ اس کو خرچ کر سکیں. میں یہ نہیں کہتی کہ ہم اچھا کپڑا نہ پہنیں, میں کہتی ہوں کہ ہم اچھا کپڑا پہنیں. میں یہ نہیں کہتی کہ ہمارے پاس گاڑی نہیں ہونی چاہیے, اگر خداوند ہمیں مہیا کرتا ہے تو ہمیں گاڑی لینی چاہیے, کیونکہ ہم اس کو خدا کی خدمت کے لیے استعمال کریں گے, کیونکہ وہ آج کی ضرورت ہے. لیکن یہ ہے کہ ہر بات میں اعتدال پسندی جو ہے وہ خدا کو پسند ہے, کیونکہ خدا یسوع مسیح کہتے ہیں کہ جہاں تمہارا خزانہ ہے وہاں وہی تمہارا دل بھی لگا رہے گا. تو یہاں پر جو ہمیں جو خاص بات ہے وہ خدا یسوع مسیح نے کہی, وہ کیا کہی, ہم لوکا کی انجیل اسی 12 باب کی اس کی 35 آیت میں دیکھتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ بلکہ ہمیں کیسا ہونا چاہیے, تمہاری کمریں بندی رہیں اور تمہارے چراغ جلتے رہیں, اور تم ان آدمیوں کی مانند بنو جو اپنے مالک کی راہ دیکھتے ہوں کہ وہ شادی میں سے کب لوٹے گا, تاکہ جب تک وہ آ کر دروازہ کھٹکھٹائے تو فوراً اس کے واسطے کھول دیں. تو میرے عزیزو, ہر وقت ہماری کمریں بندھی رہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر وقت ہمیں خدمت میں مامور اور تیار رہنا چاہیے, اور ہر وقت اس بات کا ہمیں تیار رہنا چاہیے کہ ہمارا خدا یسوع مسیح آج آنے والا ہے, ابھی آنے والا ہے. ہمیں اپنے مالک کی راہ دیکھنی ہے اور ہمارے چراغ جلتے رہیں, مطلب کہ ہم روح سے مامور ہوتے جائیں اور روح سے مامور ہو کر ہم خدمت کرتے رہیں, نہ کہ ہم اپنی جائیدادیں, نہ کہ ہم اپنے خزانے, اپنی اولادوں کی بھی فکر ہم کرتے رہتے ہیں کہ ہم ان کے لیے بھی جمع کر جائیں, ہم ان کے لیے بھی جمع کر جائیں. لیکن میرے عزیزو, کیا خدا جن کو پیدا کرے گا خدا ان کے لیے سب کچھ مہیا کرے گا. یہاں پر بہت سارے ایسے میں نے لوگ دیکھے ہیں, انگریز لوگ ہیں ایسے جن کے پاس پیسہ ہے, سب کچھ ہے, جو انہوں نے اپنی محنت سے پیسہ کمایا, وہ کبھی بھی اپنی اولاد کے نام پر نہیں کرتے, وہ اس کو ڈونیٹ کر دیتے ہیں, وہ چیریٹیز میں چھوڑ جاتے ہیں, چیریٹیز میں دے جاتے ہیں.
وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری اولاد اپنے لیے خود کرے گی، خود محنت کرے گی، خود کمائے گی، یعنی وہ اپنی اولاد کو اس قابل کر دیتے ہیں کہ وہ ان کی اولاد خود جو ہے وہ اپنے لیے کمائے، لیکن وہ اتنی فکر نہیں کرتے کہ دوسروں کا بھی ہم حصہ جو ہے وہ نکال کے ہم اپنی اولاد کے لیے اور آنے والی نسلوں کے لیے ہم بچاتے رہیں۔ تو میرے عزیزو، خدا جو پیدا کرنے والا ہے، پھر ہمارا ایمان کہاں گیا، وہ ان کو بھی مہیا کرے گا۔ تو میرے عزیزو، ہمارے لیے جو چیز ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ہم اعتدال پسندی سے بھی کام لیں اور اپنی قوم کو ہم ایک طرف لے کر جائیں۔ ہم وہ تعلیمات جو خدا یسوع مسیح نے دی ہیں ہم اپنے لوگوں کو سکھائیں، بار بار ہم یہ سکھائیں، بار بار دہرائیں ان کو، تاکہ اور اپنی قوم کے لیے ہم ایک نیا ایک جو ایجنڈا ہے وہ تیار کریں کہ ہمیں اپنی قوم کو کس طرف لے کر جانا ہے۔ خدا ہم سب کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے، آمین۔ تعلیم خوبصورت کلام کے لیے باقی خادمہ نے کلام سے ہمیں بہت اچھا ٹیچ کیا کہ ہم ایسے خادم بنے جو حلیم ہوں، جو عاجز ہوں، جو اپنی زندگی کو سادہ بسر کریں، اور ہمیں چاہیے کہ روزوں کے جہاں میں بھی ہم اپنے تھوڑے سے بچا کر جو اپنے غریب بہن بھائیوں کے لیے کچھ رکھیں اور ان کی مدد کسی طریقے سے بھی کر سکیں۔ ہمیں یہ بہت ضروری ہے تاکہ ہم صحیح جو ہے خدا کی بادشاہی میں شامل ہو سکیں، اس کی تیاری کر سکیں اور اپنا دل جو ہے ویسا دل حاصل کر سکیں جیسا ہمارے یسوع مسیح کا ہے۔ تھینک یو سسٹر جی، بہت اچھا کلام تھا، بڑی برکت ملی۔ تو ہم ایک شکرگزاری کی دعا کرتے ہیں اور پھر ہم پریئر ریکویسٹ لیں گے، اور ہمارے ساتھ پاسٹر لیاس رفیق بھی ہیں۔ پھر میں ان کو کہوں گا کہ وہ ساری پریئر ریکویسٹ کے لیے دعا کریں گے۔ پاسٹر لیاس رفیق۔ خدا ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے خدا، میں اس کلام کے لیے تیری شکر گزاری کرتا ہوں جو ہم نے تیری خادمہ کے وسیلہ سے سنا۔ خدا توفیق فضل دے کہ خدا ہم اس کلام کے مطابق اپنی زندگیوں کو بسر کر سکیں، خدا نہ کہ ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے کسی لالچ کا طمع یا لالچ ہمارے دل میں اور مال و دولت اکٹھا کرنے میں لگے رہیں۔ پاک خدا توفیق دے کہ ہم تیرے کلام کی دولت کو اکٹھا کریں، ہم تیرے پاک روح کو اکٹھا کر سکے اور اپنے آپ کو خداوند تیرے آگے جھکاتے ہوئے آمد ثانی کے لیے اپنے آپ کو تیار کر سکے۔ اور جب تو آ کے دروازہ نہ کرے تو اب دوڑ کر دروازہ کھولنے والے ہوں یسوع ناصری کے نام سے، آمین۔ آمین۔